بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر اے کپڑے میں لپٹے ہوئے محمد، اے لحاف میں لپٹنے والے۔ اس کے لیے سورہ مزمل کا پہلا فائدہ ملاحظہ کر لیا جائے۔ قم فانذر، قوم کھڑے ہو جاؤ، فانذر پھر ڈراؤ، کھڑا ہو پھر ڈر سنا دے، یعنی وحی کے ثقل اور فرشتے کی ہیبت سے آپ کو گھبرانا اور ڈرنا نہیں چاہیے۔ آپ کا کام تو یہ ہے کہ سب آرام و چین چھوڑ کر دوسروں کو خدا کا خوف دلائیں اور کفر و معصیت کے برے انجام سے ڈرائیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّكَ اور اپنا رب، فَكَبِّرْ بڑائی بیان کرو اور اپنے رب کی بڑائی بول، کیونکہ رب کی بڑائی بولنے اور بزرگی و عظمت بیان کرنے ہی سے اس کا خوف دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تقدیس ہی وہ چیز ہے جس کی معرفت سب اعمال و اخلاق سے پہلے حاصل ہونی چاہیے۔ بہرحال اس کے کمالات و انعامات پر نظر کرتے ہوئے نماز میں اور نماز سے باہر اس کی بڑائی کا اقرار و اعلان کرنا تمہارا کام ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَثِيَابَكَ اور اپنے کپڑے، فَطَهِّرْ سو پاک کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، وَالرُّجْزَ اور پلیدی فَاهْجُرْ سو دور رہو اور گندگی سے دور رہے۔ اس صورت کی نازل ہونے پر حکم خدا کے مخلوق کو خدا کی طرف بلائیں، پھر نماز وغیرہ کا حکم ہوا۔ نماز کے لیے شرط ہے کہ کپڑے پاک ہوں، گندگی سے اعتراض کیا جائے۔ ان چیزوں کو یہاں بیان فرما دیا۔ یہ ظاہر ہے کہ جب کپڑوں کا حسی و معنوی نجاستوں سے پاک رکھنا ضروری ہے تو بدن کی پاکی بطریق اولیٰ ضروری ہوگی، اس لیے اس کے بیان کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ بعض علماء نے کپڑوں کو پاک رکھنے سے نفس کا برے اخلاق سے پاک رکھنا مراد لیا ہے، اور گندگی سے دور رہنے کے معنی یہ ہیں کہ بتوں کی گندگی سے دور رہیے جیسے اب تک دور ہیں۔ بہرحال آیا عدم طہارت ظاہری و باطنی کی تاکید مقصود ہے، کیونکہ بدون اس کے رب کی بڑائی کا کما حق دل نشیں نہیں ہو سکتی۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، وَلَا اور نہ تمنن احسان رکھو، تستکثر زیادہ لینے کی غرض سے، اور ایسا نہ کر کے احسان کرے اور بدلہ بہت چاہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، وَلِرَبِّكَ اور اپنے رب کے لیے فَاصْبِرْ صبر کرو اور اپنے رب سے امید رکھو۔ یہ ہمت اور اولوالعزم سکھلائی کہ جو کسی کو دے روپیہ پیسہ یا علم و ہدایت وغیرہ، اس سے بدلہ نہ چاہیے، میں اپنے رب کے دیے پر شاکر و صابر رہے، اور جو شدائد و دعوت و تبلیغ کے راستہ میں پیش آئیں ان کو اللہ کے واسطے صبر و تحمل سے برداشت کر، اور اسی کے حکم کی راہ دیکھ کر یہ عظیم الشان کام بدون اعلیٰ درجے کی حوصلہ مندی اور صبر استقلال کے انجام نہیں پائے گا۔ ان آیتوں کی تفسیر اور بھی کئی طرح کی گئی ہے، لیکن اخر کے خیال میں یہی بے تکلف ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، فَإِذَا پھر جب نُقِرَ پھونکا جائے گا، فِي النَّاقُورِ سور میں، پھر جب بجنے لگے وہ کھوکھری چیز یعنی سور پھونکا جائے۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، فَذَلِكَ تو وہ یومئذ اس دن، یوم عسیر بڑا دشوار دن، پھر وہ اس دن مشکل دن ہے، یعنی اس دن کے واقعات میں سے سور کا پھونکا جانا گویا ایک مستقل دن ہے جو سر تا پا مشکلات و سختیوں سے بھرا ہوگا۔ علی الکافرین غیر یسیر، علی الکافرین کافروں پر غیر یسیر نہ آسان، منکروں پر نہیں آسان، یعنی منکروں پر کسی طرح کی آسانی نہ ہوگی، بلکہ اس دن کی سختی دم بدم ان پر بڑھتی جائے گی، بخلاف مومنین کے کہ اگر سختی بھی دیکھیں گے تو کچھ مدت کے بعد پھر آسانی کر دی جائے گی۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرنی مجھے چھوڑ دو، ومن اور جسے خلقت میں نے پیدا کیا، وحیدن اکیلا، چھوڑ دے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا اکیلا۔ ہر انسان ماں کے پیٹ سے اکیلا اور جریدہ آتا ہے، مال اولاد فوج لشکر سامان وغیرہ کچھ ساتھ نہیں لاتا۔ یا وحید سے مراد خاص ولید بن مغیرہ ہو جس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، وہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور دنیاوی ثروت و لیاقت کے اعتبار سے عرب میں فرد اور یکتا سمجھا جاتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے منکروں کے معاملہ میں جلدی نہ کیجیے، نہ ان کو مہلت ملنے سے تنگ دل ہوں، بلکہ ان کا قصہ میرے سپرد کرو، میں سب کا بھگتان کر دوں گا، آپ کو غمگین و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، وَجَعَلْتُ لَهُ اور میں نے دیا اسے مالا ممدودا، مال کثیر اور دیا میں نے اس کو مال پھیلا کر۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، وَبَنِينَ اور بیٹے، شہوداً سامنے حاضر رہنے والے، اور بیٹے مجلس میں بیٹھنے والے، یعنی مال اولاد کا پھیلاوا بہت ہوا۔ دسوں بیٹے ہم وقت آنکھوں کے سامنے رہتے اور محفلوں میں باپ کی توقیر بڑھاتے اور دھاک بٹھلاتے تھے۔ تجارتی کاروبار اور دوسرے کام کاج کے لیے نوکر چاکر بہت تھے، ضرورت نہیں تھی کہ بیٹے باپ کی نظر سے غائب ہوں۔
ومہدت لہو تمہیدا، ومہدت اور بچھایا مہیا کیا لہو اس کے لیے تمہیداً بچھونا، سامان و تیار کر دی اس کے لیے خوب تیاری، یعنی دنیا میں جو خوب عزت جما دی اور مسند حکومت و ریاست اچھی طرح تیار کر دی۔ چنانچہ تمام قریش ہر مشکل میں کام میں اسی کی طرف رجوع کرتے اور اس کو اپنا حکم جانتے تھے۔ ثم یطمع ان ازید، ثم یطمع پھر وہ طمع کرتا ہے ان ازید کہ اور زیادہ دوں، پھر لالچ رکھتا ہے کہ اور بھی دوں، یعنی باوجود کثرت نعمت و ثروت کے کبھی حرف شکر زبان سے نہ نکالا، بلکہ ہمیشہ بت پرستی اور زیادہ مال جمع کرنے کی حرص میں منہمک رہتا۔ اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے سامنے بیشت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے تو کہتا تھا کہ اگر یہ شخص اپنے بیان میں سچا ہے تو یقین کامل ہے کہ وہاں کی نعمتیں بھی مجھے ہی ملیں گی۔ اس کو فرماتے ہیں کہ باوجود اس قدر ناشکری اور حق ناشناسی کی کہ یہ بھی توقع رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت کی نعمتیں اور زیادہ دے گا۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، کلا ہرگز نہیں، انہ کان بے شک وہ ہے لآیاتنا ہماری آیات کا عنیدا عناد رکھنے والا، مخالف ہرگز نہیں وہ ہے ہماری آیتوں کا مخالف، یعنی جب وہ منعم حقیقی کی آیتوں کا مخالف ہے تو اسے ہرگز حق نہیں پہنچتا کہ ایسی توقع باندھے اور خیالی پلاؤ پکائے۔ کہتے ہیں کہ ان آیات کے نزول کے بعد پے بپے اس کے مال و اسباب میں نقصان ہونا شروع ہوا، آخر فقیر ہو کر ذلت کے ساتھ مر گیا۔ سأرہقہ صعودا، سأرہقہ اب اسے چڑھاؤں گا، صعوداً بڑی چڑھائی، اب اس سے چڑھاؤں گا بڑی چڑھائی، یعنی ابھی اس کو بہت بڑی چڑھائی چڑھنا اور سخت ترین مصائب میں گرفتار ہونا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ صعود دوزخ میں ایک پہاڑ ہے جس پر کافر کو ہمیشہ چڑھائیں گے اور گرائیں گے، یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے۔ تنبیہ: ولید ایک بار آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا جس سے کسی قدر متاثر ہوا، مگر ابو جہل نے اس کو ورغلایا اور قریش میں چرچا ہونے لگا کہ اگر ولید مسلمان ہو گیا تو بڑی خرابی ہوگی۔ غیر سب جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو ہوئی، کسی نے کہا شاعر ہیں، کسی نے کہانی بتلایا۔ ولید بولا کہ میں شعر میں خود بڑا ماہر ہوں اور کہانیوں کی باتیں بھی سب سنی ہیں، قرآن نہ شعر ہے نہ کہانت۔ لوگوں نے کہا کہ آخر تیری کیا رائے ہے؟ کہنے لگا ذرا سوچ لوں۔ آخر تیوری بدل کر اور منہ بنا کر کہا کہ کچھ نہیں، جادو ہے جو بابل والوں سے نقل ہوتا ہے چلا آیا ہے۔ حالانکہ بیشتر قرآن سن کر کہہ چکا تھا کہ یہ سحر بھی نہیں، نہ دیوانہ کی بڑھ معلوم ہوتی ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، مگر میں برادری کو خوش کرنے کے لیے اب یہ بات بنا دی۔ آگے اسی گفتگو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ انہ فکر وقدر، انہ فکر بے شک اس نے سوچا، وقدر اور اس نے اندازہ کیا، اس نے فکر کیا اور دل میں ٹھہرا لیا۔ فقتل کیف قدر، فقتل سو وہ مارا جائے گا، کیف کیسا قدر اس نے اندازہ کیا، سو مارا جائے کیسا ٹھہرایا۔ ثم قتل کیف قدر، ثم پھر قتل وہ مارا جائے گا، کیف کیسا قدر اس نے اندازہ کیا، پھر مارا جائے کیسا ٹھہرایا۔ یعنی بدبخت نے دل میں سوچ کر ایک بات تجویز کی کہ قرآن جادو ہے، خدا غارت کرے کیسی محمد تجویز کی، پھر خدا غارت کرے کہ اپنی قوم کی جذبات کے لحاظ سے کیسی برمحل تجویز نکالی جس کو سن کر سب خوش ہو جائیں۔ ثم نظر پھر اس نے دیکھا، پھر نگاہ کی۔ ثم عبس وبصر، ثم پھر عبس اس نے تیوری چڑھائی، وبصر اور منہ بگاڑ لیا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ تھتایا۔ ثم ادبر واستکبر، ثم پھر ادبر اس نے پیٹھ پھیر لی، واستکبر اور اس نے تکبر کی، پھر پیٹھ پھیری اور غرور کیا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، فقال تو اس نے کہا ان ھذا نہیں ہے الا مگر سحر جادو، یؤثر اگلوں سے نقل کیا جاتا ہے۔ پھر بولا اور کچھ نہیں، یہ جادو ہے چلا آتا۔ ان ھذا الا قول البشر، ان نہیں ھذا الا یہ مگر صرف قول البشر آدمی کا کلام اور کچھ نہیں ہے، کہا ہوا ہے آدمی کا۔ یعنی مجمع پر نگاہ ڈالی، پھر منہ بنایا تاکہ دیکھنے والے سمجھیں کہ اس کو قرآن سے بہت کراہت اور انقباض ہے، پھر پیٹھ پھیر لی، گویا بہت ہی قابل نفرت چیز کے متعلق کچھ بیان کرنا ہے، حالانکہ اس سے قبل اس کی حقانیت کا اقرار کر چکا تھا۔ اب برادری کی خوشنودی کے لیے اس سے پھر گیا، آخر نہایت غرور تکبر کے انداز میں کہنے لگا بس اور کچھ نہیں، یہ جادو ہے جو پہلوں سے نقل ہوتا چلا آتا ہے، اور یقیناً یہ آدمی کا کلام ہے جو جادو بن کر باپ کو بیٹے سے، میاں کو بیوی سے اور دوست کو دوست سے جدا کر دیتا ہے۔ سأصلی سقر، سأصلی عنقریب اسے ڈال دوں گا، سقر جہنم، اب اس کو ڈالوں گا آگ میں، یعنی عنقریب اس کو آگ میں ڈال کر عناد و تکبر کا مزہ چکھاؤں گا۔ وما ادراک ما سقر، وما ادراک اور تم کیا سمجھے، ماں کیا ہے، سقر جہنم اور تو کیا سمجھا کیسی ہے آگ۔
لا تبکی ولا تذر، لا تبکی وہ نہ باقی رکھے گی، ولا تذر اور نہ چھوڑے گی، نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، یعنی دوزخیوں کی کوئی چیز باقی نہ رہنے دے گی جو جلنے سے بچ جائے، پھر جلانے کے بعد اس حالت پر بھی نہ چھوڑ جائیں بلکہ دوبارہ اصلی حالت پر لٹائے جائیں گے اور جلیں گے، اور پھر یہی سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ ریاض باللہ تنبیہ، اکثر سلسلہ سے یہی معنی منقول ہے، بعض مفسرین نے دوسری طرح توجیہ کی ہے۔ لواۃ للبشر، لواۃ جلوس دینے والی، للبشر آدمی کو جلا دینے والی ہے، آدمیوں کو یعنی بدن کی کھال جلوس کر حیثیت بگاڑ دے گی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں جیسے دیکھتا لوہا سرخ نظر آتا ہے، آدمی کی پنڈلی پر وہ سرخی نظر آئے گی۔ علیہ 19 علیہ، اس پر ہیں 19 دروغے، اس پر مقرر ہیں 19 فرشتے، یعنی دوزخ کے انتظام پر جو فرشتوں کا لشکر ہوگا اس کے افسر 19 فرشتے ہوں گے، جن میں سب سے بڑے ذمہ کا نام مالک ہے۔ تنبیہ، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے نہایت تفصیل سے 19 کے عدد کی حکمتیں بیان کی ہیں جو قابل دید ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہنم میں مجرموں کو عذاب دینے کے لیے 19 قسم کے فرائض ہیں، جن میں سے ہر فرض کی انجام دہی ایک ایک فرشتے کی سرکردگی میں ہوگی۔ کوئی شبہ نہیں کہ فرشتے کی طاقت بہت بڑی ہے اور ایک فرشتہ وہ کام کر سکتا ہے جو لاکھوں آدمی مل کر نہیں کر سکتے، لیکن یاد رہے کہ ہر فرشتے کی یہ قوت اسی دائرہ میں محدود ہے جس میں کام کرنے کے لیے وہ مامور ہوا ہے۔ مثلا ملک الموت لاکھوں آدمیوں کی جان ایک آن میں نکال کر سکتا ہے، مگر عورت کے پیٹ میں ایک بچے کے اندر جان نہیں ڈال سکتا۔ حضرت ابراہیم چشمہ زدن میں وہی لا سکتے ہیں، لیکن پانی برسانا ان کا کام نہیں۔ جس طرح کان دیکھ نہیں سکتا، آنکھ سن نہیں سکتی، اگرچہ اپنی قسم کے کام کتنے ہی سختوں کر سکتے ہیں۔ مثلا کان ہو سکتا ہے کہ ہزاروں آوازیں سن لے اور نہ تھکے، آنکھ ہزاروں رنگ دیکھ لے اور عاجز نہ ہو۔ اس طرح اگر ایک فرشتہ عذاب کے واسطے دوزخیوں پر مقرر ہوتا ہے، اس سے ایک ہی قسم کا عذاب دوزخیوں پر ہو سکتا ہے، دوسری قسم کا عذاب جو اس کے دائرہ استعداد سے باہر ہے ممکن نہ تھا۔ اس لیے 19 قسم کے عذابوں کے لیے جن کی تفصیل تفسیر عزیزی میں ہے 19 ذمہ دار فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ علماء نے اس عدد کی حکمتوں پر بہت کچھ کلام کیا ہے، مگر اخر کے نزدیک حضرت شاہ صاحب کا کلام بہت عمیق و لطیف ہے، واللہ تعالی عالم۔ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ وما اور نہیں جعلنا ہم نے بنائے اصحاب النار دوزخ کے دروغے الا مگر صرف ملائکتاً فرشتے، وما اور نہیں جعلنا ہم نے رکھے عدتاً ان کے تعدد الا مگر صرف فتنتاً آزمائش کو للذین لوگوں کے لیے جو کفر لیستیقن تاکہ وہ یقین کر لیں الذین وہ لوگ جنہیں اوت الکتاب کتاب دی گئی ہے کتاب زیادہ ہو زیادہ ہو الذین جو لوگ آمن ایمان لائے ایمان والے ولا یرتاب و شک نہ کرے الذین وہ لوگ جنہیں اوت الکتاب کتاب دی گئی والمؤمنون مومن جمع ولیقول اور تاکہ وہ کہیں الذین وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض روگ والکافرون کافر جمع ماذا کیا ارادہ کیا اللہ نے بہذا مسئلہ اس مثال سے کذالک اسی طرح یضل اللہ علی گمراہ کرتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے ویہدی اور ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے وما یعلم اور نہیں جانتا جنود لشکروں کو ربی کا تیرا رب کے الا ہو سوائے وہ خود وما ہی اور نہیں یہ الا ذکرہ مگر نصیحت للبشر آدمی کے لیے۔ اور ہم نے جو رکھے ہیں دوزخ پر دروغے وہ فرشتے ہی ہیں اور ان کو جو گنتی رکھی ہے سو جانچنے کو منکروں کے تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو ملی ہے کتاب اور بڑے ایمانداروں کا ایمان اور دھوکہ نہ کھائیں جن کو ملی ہے کتاب اور مسلمان ہو تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دل میں روگ ہے اور منکر کیا غرض تھی اللہ کو اس مثل سے یوں بچلاتا ہے جس کو چاہتا ہے اور راہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکر کو مگر خود ہی وہ تو سمجھاتا ہے لوگوں کے واسطے 19 کا عدد سن کر مشرکین ٹھٹھا کرنے لگے کہ ہم ہزاروں ہیں 19 ہمارا کیا کر لیں گے بہت ہوا ہم میں سے 10 ان کے لیے ایک ایک کے مقابلے میں ڈٹ جائیں گے۔ ایک پہلوان بولا کہ 17 کو تو میں اکیلا کافی ہوں 2 کا تم مل کر 13 کر لینا۔ اس پر یہ آیت اتری یعنی وہ 19 تو ہیں مگر آدمی نہیں فرشتے ہیں جن کی قوت کا یہ حال ہے کہ ایک فرشتے نے قوم لوط کی ساری بستی کو ایک بازو پر اٹھا کر پٹک دیا تھا، یعنی کافروں کو عذاب دینے کے لیے 19 کی گنتی خاص حکمت سے رکھی ہے جس کی طرف علیہ 19 کے فائدہ میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔
اور اس گنتی کے بیان کرنے میں منکروں کی جانچ ہے، دیکھتے ہیں کہ کون اس کو سن کر ڈرتا ہے، کون ہنسی مذاق اڑاتا ہے۔ اہل کتاب کو پہلے سے یہ عادت معلوم ہوگا، جیسا کہ ترمذی کی ایک روایت میں ہے، یا کم از کم کتاب سماویہ کے ذریعے اتنا تو جانتے تھے کہ فرشتوں میں کس قدر طاقت ہے، 19 بھی تھوڑے نہیں، اور یہ کہ انواع تہذیب کے اعتبار سے مختلف فرشتے اور دوزخ پر مامور ہونے چاہیے۔ یہ کام تنہا ایک کا نہیں۔ بہرحال اس بیان سے اہل کتاب کے دلوں میں قرآن کی حقیقت کا یقین پیدا ہوگا، اور یہ دیکھ کر مومنین کا ایمان بڑھے گا، اور ان دونوں جماعتوں کو قرآن کے بیان میں کوئی شک و تردد نہیں رہے گا۔ نہ مشرکین کے استہزاء تمسخر سے وہ کچھ دھوکہ کھائیں گے۔ الذین فی قلوبہم مرض سے منافقین یا ضعیف الایمان مراد ہیں، اور الکافرون سے کھلے ہوئے منکر، یعنی 19 کے بیان سے کیا غرض تھی؟ بھلا ایسے بے تکی اور غیر موزوں بات کو کون مان سکتا ہے؟ العیاذ باللہ، یعنی ایک ہی چیز سے بد استعداد آدمی گمراہ ہو جاتا ہے اور سلیم التبع راہ پا لیتا ہے۔ جسے ماننا مقصود نہ ہو وہ کام کی بات کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتا ہے، اور جس کے دل میں خوف خدا اور نور توفیق ہو اس کے ایمان و یقین میں ترقی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے بے شمار لشکروں کی تعداد اسی کو معلوم ہے، 19 تو صرف کارکنان جہنم کے افسر بتلائے ہیں۔ یعنی دوزخ کا ذکر صرف عبرت و نصیحت کے لیے ہے کہ اس کا حال سن کر لوگ غضب الہی سے ڈریں اور نافرمانی سے باز آئیں۔ کلا والقمر، کلا نہیں، والقمر قسم چاند کی، سچ کہتا ہوں، اور قسم چاند کی، واللیل اذ ادبر، واللیل اور رات، اذ ادبر جب وہ پیٹھ پھیرے، اور رات کی جب پیٹھ پھیرے، والصبح اذا اسفر، والصبح اور صبح اذا اسفر جب وہ روشن ہو، اور صبح کی جب روشن ہوئے۔ انہا لإحدی الکبر، انہا لإحدی الکبر، بے شک یہ ایک ہے بڑی آفت، وہ ایک ہے بڑی چیزوں میں کی، یعنی جو بڑی بڑی بھولناک اور عظیم شان چیزیں ظاہر ہونے والی ہیں دوزخ میں، ان میں کی ایک چیز ہے نذیرا للبشر، نذیرا ڈرانے والی، للبشر لوگوں کو ڈرانے والی ہے لوگوں کو۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، لمن اور جو کوئی شاء چاہے منکم تم میں سے، ان یتقدم کہ وہ آگے بڑھے، او یتأخر پیچھے رہے، جو کوئی چاہے تم میں سے کہ آگے بڑھے یا پیچھے رہے، آگے بڑھے نیکی یا پیشت کی طرف، اور پیچھے رہے بدی میں پھنسا ہوا یا دوزخ میں پڑا ہوا۔ بہرحال مقصود یہ ہے کہ دوزخ سب مکلفین کے حق میں بڑے ڈراوے کی چیز ہے، اور چونکہ اس ڈرانے کے واقع نتائج قیامت میں ظاہر ہوں گے، اس لیے قسم ایسی چیزوں کی کھائی جو قیامت کی بہت ہی مناسب ہے۔ چنانچہ چاند کا اول بڑھنا پھر گھٹنا نمونہ ہے اس عالم کے نشوونما اور محلال و فنا کا۔ اسی طرح اس عالم دنیا کو عالم آخرت کے ساتھ حقائق کے اکتشاف میں ایسی نسبت ہے جیسے رات کو دن کے ساتھ، گویا اس عالم کا ختم ہو جانا رات کے گزر جانے اور عالم کا ظہور نور صبح کے پھیل جانے کے مشابہ ہے۔ واللہ عالم۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، کل نفس ہر شخص بما اس کے بدلے جو کسبت اس نے کمایا، اعمال رہینہ گروی، ہر ایک جی اپنے کیے کاموں میں پھنسا ہوا ہے۔ الا اصحاب الیمین، الا مگر اصحاب الیمین داہنی طرف والے، مگر داہنی طرف والے، فی جنات یتساءلون، فی جنات باغات میں، یتساءلون پوچھیں گے، باغوں میں ہیں مل کر پوچھتے ہیں، عن المجرمین ان سے المجرمین گناہگاروں کا حال، یعنی جو لوگ میثاق کے دن حضرت آدم کی پشت سے دائیں طرف سے نکلے تھے اور دنیا میں بھی سیدھی چال چلتے رہے، اور موقف میں بھی عرش کے دائیں طرف جدھر پیش سے کھڑے ہوئے اور اسی طرف روانہ ہوئے، اور ان کے نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں آئے۔ وہ لوگ البتہ قید میں پھنسے ہوئے نہیں، بلکہ جنت کے باغوں میں آزاد ہیں، اور نہایت بے فکر اور فارغ البال ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے یا فرشتوں سے گناہگاروں کا حال پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں گئے جو نظر نہیں پڑتے۔ ما سلککم فی سقر، ما کیا چیز سلککم تمہیں لے گئی، فی میں سقر جہنم، تم کاہے سے جا پڑے دوزخ میں۔ یعنی جب سنیں گے کہ گناہگاروں کو دوزخ میں داخل کیا گیا ہے، تب ان گناہگاروں کی طرف متوجہ ہو کر یہ سوال کریں گے باوجود عقل و دانائی کے تم اس دوزخ کی آگ میں کیسے آ پڑے۔ قالوا لم نک من المصلین، قالوا وہ کہیں گے لم نک نہ تھے ہم من سے المصلین نماز پڑھنے والے، وہ بولے ہم نہ تھے نماز پڑھتے، ولم نک نطعم المسکین، ولم اور نہ نکو تھے ہم نطعم ہم کھانا کھلاتے المسکین محتاجوں کو، نہ تھے کھانا کھلاتے محتاج کو، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا اور ہم تھے نخوض بےہودہ باتوں میں دھنستے رہتے تھے، مع الخائضین بےہودہ باتوں میں لگے رہنے والوں کے ساتھ، اور ہم تھے باتوں میں دھنسنے والوں کے ساتھ۔
وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ وَكُنَّا نُكَذِّبُ اور ہم جھٹلاتے تھے بِيَوْمِ الدِّينِ روز جزا سزا کو، اور ہم تھے جھٹلاتے انصاف کے دن کو، حتیٰ اتانا الیقین، حتیٰ یہاں تک کہ اتانا آ گئی ہمیں الیقین موت، یہاں تک کہ آ پہنچی ہم پر وہ یقین بات، وہی اللہ کا حق پہنچانا، نہ بندوں کی خبر لی، البتہ دوسرے لوگوں کی طرح حق کے خلاف بحثیں کرتے رہے اور بد صحبتوں میں رہ کر شکوک و شبہات کے دلدل میں دھستے چلے گئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کو یقین نہ ہوا کہ انصاف کا دن بھی آنے والا ہے، ہمیشہ اس بات کو جھٹلایا کیسے، یہاں تک کہ موت کی گھڑی پسر پر آن پہنچی اور آنکھوں سے دیکھ کر ان باتوں کا یقین حاصل ہوا جن کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، فما تنفعهم اور انہیں نفع نہ دیا شفاعت سفارش الشافعین سفارش کرنے والوں، پھر کام نہ آئے گی ان کی سفارش کرنے والوں کی، کافر کے حق میں کوئی سفارش نہ کرے گا اور کرے گا تو قبول نہ ہوگی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، فما تو کیا ہوا لهم ان سے التذکرۃ نصیحت معرضین منہ پھیرتے ہیں، پھر کیا ہوا ہے ان کو کہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، یعنی یہ مصیبتیں سامنے ہیں مگر نصیحت سن کر ٹس سے مس نہیں ہوتے بلکہ سننا بھی نہیں چاہتے۔ کأنہم حمر مستنفرہ، کأنہم گویا کہ وہ حمر گدھے، مستنفرۃ بھاگے ہوئے، گویا کہ وہ گدھے ہیں، لکھنے والے فرت من کسبرۃ، فرت بھاگے جاتے ہیں، من کسبرۃ شیر سے بھاگے ہیں، غل مچانے سے، یعنی حق کا شور، غل اور شیران خدا کی آوازیں سن کر جنگلی گدھوں کی طرح بھاگے جاتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتیٰ صحفا منشرہ، بل یرید بلکہ چاہتا ہے کل امرئ ہر آدمی منہم ان میں سے ان یؤتیٰ کہ وہ دیے جائیں صحفا صحیفے منشرہ کھلے ہوئے، بلکہ چاہتا ہے ہر ایک مرد ان میں کہ ملیں اس کو ورق کھلے ہوئے، یعنی پیغمبر کی بات ماننا نہیں چاہتے بلکہ ان میں ہر شخص کی آرزو یہ ہے کہ خود اس پر اللہ کی کھلے ہوئے صحیفے اتریں اور پیغمبر بنایا جائے۔ حتیٰ نؤتیٰ مثل ما اوتی رسول اللہ، سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 124، یا یہ کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس براہ راست ایک نوشتہ خدا کی طرف سے آئے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہو۔ حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرؤہ، سورۃ نمبر 17 سورۃ الاسراء آیت نمبر 93۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، کلا ہرگز نہیں، بلکہ لا یخافون نہیں وہ ڈرتے، الآخرہ آخرت ہرگز نہیں، پر وہ دوڑتے نہیں آخرت سے، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ نہ ان میں لیاقت نہ اس کی ضرورت، یعنی یہ بیہودہ درخواستیں بھی کچھ اس لیے نہیں کہ ایسا کر دیا جائے تو واقعی مان جائیں گے، بلکہ اصل سبب یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ یہ لوگ آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اس لیے حق کی طلب نہیں، اور یہ درخواست محض تعنت سے ہے، اگر یہ درخواستیں بالفرض پوری کر دی جائیں تب بھی اتباع نہ کریں، کما قال تعالیٰ لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 7۔ کلا انہ تذکرۃ، کلا ہرگز نہیں، انہ تذکرۃ بے شک یہ نصیحت کوئی نہیں، یہ تو نصیحت ہے، یعنی ہر ایک کو الگ الگ کتاب دی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایک کتاب قرآن کریم ہی نصیحت کے لیے کافی ہے۔ فمن شاء ذکرہ، فمن شاء وہ جو چاہے ذکرہ اسے یاد رکھے، پھر جو کوئی چاہے اس کو یاد کرے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی یہ کتاب ایک پر اتری تو کیا ہوا، کام تو سب کی آتی ہے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ واہل التقوی واہل المغفرہ، وما اور نہ یذکرون وہ یاد رکھیں گے، الا مگر ان یہ کہ یشاء اللہ اللہ چاہے، ہوا وہی اہل التقوی ڈرنے کے لائق، و اہل المغفرہ مغفرت کے لائق، اور وہ یاد جبھی کریں گے چاہے اللہ وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے اور وہ یہ بچنے کے لائق۔
اور اللہ کا چاہنا نہ چاہنا سب حکمتوں پر مبنی ہے جن کا احاطہ کوئی بشر نہیں کر سکتا۔ وہی ہر شخص کی استعداد و لیاقت کو کما حق کو جانتا ہے اور اس کے موافق معاملہ کرتا ہے۔ یعنی آدمی کتنے ہی گناہ کرے لیکن پھر جب تقویٰ کی راہ چلے گا اور اس سے ڈرے گا وہ اس کے سب گناہ بخش دے گا اور اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ انس ابن مالک سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بطور حاشیہ منہیہ کے ایک عبارت اس آیت کی تلاوت کے بعد نقل فرمائی جس کے الفاظ یہ ہیں: قال ربکم عز وجل انا اہل ان اتقی فلا یشرک بی شیئا فاذا اتقانی العبد فانا اہل ان اغفر له، یعنی میں اس لائق ہوں کہ بندہ مجھ سے ڈرے اور میرے ساتھ کسی کو کسی کام میں شریک نہ کرے۔ پھر جب بندہ مجھ سے ڈرا اور شرک سے پاک ہوا تو میری شان یہ ہے کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ حق تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہم کو توحید ایمان پر ہمیشہ قائم رکھے اور اپنی مہربانی سے ہمارے گناہ معاف فرمائے، آمین۔